مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں جو داماد رسول بھی ہیں اور حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ چچا زاد بھائی ہونا یہ بھی بڑا مرتبہ اور مقام تھا، لیکن اس سے بڑھ کر جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں اعزاز والی بات آئی کہ حضور کی پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس آپ کے نکاح میں آئیں، اور پھر اس سے بڑھ کر اعزاز ایک اور بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اپنا بھائی بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے یہ میرا بھائی ہے، اور میری اور علی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور ہارون کی مثال تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے، اور آپ کے والد گرامی قدر کا نام جناب ابو طالب ہے، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ گرامی قدر کا نام ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ شیب بنی ہاشم کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور ایک قول کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت رب کے گھر بیت اللہ شریف میں ہوئی۔ ہر چند کے روایات مختلف ہیں، لیکن جب پیدا ہوئے تو آپ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آنکھیں نہ کھلیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو لایا گیا۔ میرے حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ڈالا، آپ نے آنکھیں کھولیں، اور آنکھیں کھول کے سب سے پہلے جس کو دیکھا اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہاں پہ رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے۔ میرا من کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جان بوجھ کے آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ آنکھیں جب بھی کھولوں تو سب سے پہلے محمد عربی کا دیدار کروں۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا دیدار کیا، پھر آپ نے آنکھیں کھولیں، اور جب آپ نے آنکھیں کھولی تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگایا، اور یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پرورش جتنی بھی بچپن کے اندر پائی وہ حضور کی ذات اقدس سے پائی۔ میرے حضور نے تربیت فرمائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور تربیت فرماتے تھے گویا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مربی خود حضور آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم تھے۔ گویا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مربی خود نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ تھے۔ میرے حضور کی ذات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مربی تھے، پرورش کرنے والے اور تربیت کرنے والے تھے۔ تو جس شخصیت کی تربیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوگی، اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ جس کی نوک پلک
میرے حضور نے قدم قدم پہ کی ہوگی، اس بندے کا شان، مرتبہ اور رفت کیا ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور بڑا اعزاز حاصل ہے، وہ یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے بچپن میں سب سے پہلے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے ایمان لے کے مسلمان ہوئے، ایمان لائے اور کلمہ طیبہ پڑھا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ اعزاز بھی آپ کے حصہ میں ہی آتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میرے حضور کے ساتھ گزرا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی جانب جا رہے تھے تو اس دن بھی اپنے بستر پہ جس شخصیت کو لٹایا انہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہا جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے حکم دیا کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ تو کہتے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چاہتا ہوں جہاں آپ جائیں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، تو آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے حضور نے آگے سے جواب عطا فرمایا، اے علی یہ جو امانتیں ہیں یہ کافروں کی امانتیں ہیں میرے پاس، انہیں اپنے پاس رکھ لو، تم یہ امانتیں صبح کو ان تک پہنچانا اور پہنچا کے پھر تم بھی مدینے آ جانا، وہاں ہم ایک دوسرے سے ملیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور سے یہ جملے سنے تو مجھے یقین ہو گیا کہ کافر جیسے مرضی باہر گھیراؤ کر کے کھڑے رہیں، ننگی تلواریں لے کے کھڑے رہیں، حضور یہاں سے مدینہ بھی پہنچیں گے اور پھر میں یہاں سے امانتیں دے کر پھر حضور کے پیچھے جا کے حضور سے بھی ملوں گا۔ کسی نے پوچھا آپ کو اتنا یقین کیوں تھا؟ تو آپ نے آگے سے جواب پتہ کیا فرمایا؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب حضور نے کہہ دیا علی امانتیں دے کے مدینے آ جانا، حضور نے جب یہ کہہ دیا تھا آ جانا تو اس کا مطلب تھا کل کائنات اگر علی کے سامنے تلواریں لے کے کھڑی ہو جاتی تو علی پھر بھی زندہ مدینے میں ایک بار ضرور پہنچتا، کیونکہ حضور کی زبان سے یہ جملہ نکل چکا تھا۔ ایسا ایقان، ایسا یقین حضور کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملوں پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرمائی اور پھر آپ کے عقد میں اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک مزاج تھا، وہ مزاج یہ تھا کہ خود بھوکے رہ دیتے تھے لیکن اگر کوئی دروازے پہ سائل آ جاتا تو اسے بھوکا نہ لوٹایا کرتے تھے، اسے خالی نہ لوٹایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے بندے میں کئی روز سے بھوکا اور پیاسا ہوں، کچھ کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نام پہ میری کچھ مدد کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن کو بلایا اور فرمایا جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ جو میں نے 6 درہم رکھے تھے وہ دے دو اور انہیں لے کے آ جانا اور لا کے اس غلام کو دے دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، حضرت حسن اماں جی فاطمہ کے پاس گئے اور جا کے سلام دیا اور یہ پیغام دیا تو آگے سے سیدہ طیبہ طاہرہ فرما دی ہیں اپنے بابا سے جا کے کہو آپ نے تو وہ 6 درہم رکھے تھے کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، دانہ نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو گھر کی خورد و نوش کی اشیاء خریدنی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جا کے انہیں کہو دے دو، اللہ اور ہمیں عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ اب حضرت حسن 6 درہم لیتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اس فقیر کو دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین اب پہ دیکھیں، بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ اور ایک شخص گزرتا ہے، وہ شخص گزرنے والا اپنے پاس ایک گھوڑے کو لیے ہوئے اس کی لگام پکڑے ہوئے گزر رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو رک کے سلام کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کدھر کا رخ ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا امیر المؤمنین
میں اپنا یہ ایک گھوڑا بیچنے جا رہا ہوں، کوئی اچھا گاہک ڈھونڈ رہا ہوں جس کو بیچ دوں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے 140 درہم اس کی قیمت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اس کو اس درخت سے ساتھ باندھ دو، یہ گھوڑا تم سے علی نے خرید لیا۔ وہ کہنے لگا حضرت جیسا آپ کا حکم۔ آپ فرماتے ہیں اچھا پھر دوبارہ آنا اور آ کے مجھ سے رقم وصول کر کے لے جانا، کچھ دیر ٹھہر کے آ جانا۔ چند لمحے نہ گزرے ایک شخص آیا، اس نے گھوڑا بندھا دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا بیٹھے تو آ کے کہنے لگا یا امیر المؤمنین یہ گھوڑا آپ کا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ہے، کیا آپ بیچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جی خریدنا ہے تو خریدو، کیا رقم کیا ہے؟ تو آپ کا انداز دیکھیے، آپ نے فرمایا تم بتاؤ کیا قیمت لگاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جیسی اس کی حیت ہے اس کی قیمت میرے نزدیک 200 درہم بنتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لاؤ مجھے دو اور گھوڑا کھول کے لے جاؤ۔ چند لمحے نہ گزرے وہ شخص آ گیا جس سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد آ کے اس کی رقم لے جانا۔ آپ نے 140 درہم اسے دیے اور حضرت حسن کو بلایا اور 7 درہم اس کی ہتھیلی پہ رکھے اور کہا جا کے یہ اپنی ماں کو دے دو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے درہم لے کے امام حسن جا کے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچتے ہیں تو درہم رکھتے ہیں تو ماں آگے سے کہتی ہے بیٹا تم تو 6 لے کے گئے تھے، 60 کیسے آ گئے؟ اتنے میں دروازے پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کے کیا فرماتے ہیں اے فاطمہ تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ہماری راہ میں 1 خرچ کرتا ہے ہم اسے 10 گنا عطا فرما دیتے ہیں۔ تم نے 6 دیے تھے اللہ کی راہ میں، اللہ نے 60 تمہیں عطا فرما دیے ہیں۔ یقین محکم جب رب کی ذات پہ آ جاتا ہے، بندہ یقین رب کی ذات پہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جب بندہ اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتا ہے تو پھر اس من میں یہ کھٹکا نہ لائے کہ یہ کم ہو جائیں گے، بلکہ اس یقین کو اس من میں لے آئے کہ عرش کے رب نے اگر یہ دی ہے تو اس کے بدلے 10 گنا بھی عطا فرمائے گا۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ جب رب پر یقین کامل ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کسی میدان میں مار نہیں کھایا کرتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور مالک کیا فرماتا ہے پھر میں اس بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ وہ آپ کا بینک بیلنس اکاؤنٹ بتائے گا کہ رقم اتنی کم ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھنا ظاہر کمی ہوگی، اللہ اس میں کئی 100 گنا برکتیں ڈال دے گا۔ برکت اور چیز ہوتی ہے، کثرت اور چیز ہوتی ہے۔ جسے برکت نصیب ہو جائے پھر اس بندے کو کبھی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ اس کی محتاجی ختم فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ یقین کی حد تھی، ایقان کی حد تھی۔ اور دیکھیں سخاوت کا انداز کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 کرپاس کے کرتے خریدے اور خرید کے جب لے آئے تو لا کے اپنے غلام سے کہا، کمبر سے، فرمانے لگے کہ کون سا کرتا تمہیں پسند ہے ان دونوں میں سے، جو تجھے پسند آئے وہ لے لیں۔ وہ کہنے لگا آپ آقا ہیں، آپ رکھ لیجئے، دوسرا مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو آپ نے آگے سے کہا تمہیں اختیار ہے، جو تجھے پسند ہو وہ تم لے لو۔ اس نے دیکھا جو اسے اچھا لگا وہ لے لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا کرتا پکڑا اور پہننے لگے تو اس کرتے کی بناوٹ اچھی نہ تھی، وہ بنا ہوا اچھا نہ تھا، اس کی آستین ایک جانب سے زیادہ لمبی تھی اور دوسری جانب سے کم تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے لیے پہن کے آنے لگے۔ جب اس طرح پہنی ہوئی دیکھی تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا ذرا چھری لے کے آنا۔ چھری لی اور اسے کاٹ دیا آستین کو۔
کاٹ کے آ کے اسی طرح منبر پہ جب کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمانے لگے، صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی خلیفۃ المسلمین کے وجود پہ ایسا لباس دیکھا کہ اس کے پھندے ابھی حضرت علی مرتضیٰ کے بدن پہ اسی طرح لٹکے تھے، لیکن وہ منبر پہ کھڑے ہو کے درس عطا فرما رہے تھے۔ تو ہم نے کہا یا حضرت کرتا اور بدل لیتے، تو آپ نے آگے سے جواب دیا، آپ نے فرمایا میرے تن پہ جو لباس پہنا ہوا ہے قسم خدا کی یہ میرا بدن ڈھانک رہا ہے، اس سے زیادہ مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرا بدن تو اس نے ڈھانپا ہے نا، اب مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ آپ نے اپنا اچھا کرتا اپنے غلام کو پہنایا، اور جو آپ کی زیب و زینت میں فرق ڈالنے والا تھا آپ نے وہ اپنے وجود پہ جو کم تر تھا، جو کم تر کرتا تھا، آپ نے اپنے بدن پہ پہنا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو درس دیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات کو زیادہ ترجیح نہیں دیا کرتے۔ یہ کس وجہ سے یہ مقام، یہ منصب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے مقدروں میں ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے تربیت مصطفیٰ سے پائی تھی، ان کے مربی حضور کی ذات تھے۔ یار جسے تربیت کرنے والا حضور جیسی اعلیٰ شخصیت مل جائیں، کل کائنات کے انبیاء کے وارث اور ان کے سردار مل جائیں، بھلا ان کی تربیت عام لوگوں جیسی تربیت ہو سکتی ہے؟ ان کی تربیت کا تو معیار ہی الگ ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز زندگی دیکھیں، انداز زندگی دیکھیں۔ آپ بیٹھے ایک جگہ ایک دن تو لباس سادہ سا پہنا ہوا اور آپ کے وجود پہ وہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، تو کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے یا حضرت آپ کو اللہ نے اتنا مرتبہ مقام اور منصب دیا تو آپ اعلیٰ لباس پہنے، خوبصورت ترین لباس پہنے، آپ نے یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا دعا کریں اللہ رب العزت میری قبر اچھی بنا دے، اس لباس کو اچھا کر کے میں نے کیا کر دیا، اللہ کرے میری قبر اچھی ہو جائے۔ یار دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے چچا زاد بھائی، حضور کے منہ بولے بھائی، حضور کے داماد، اور حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم پر رب پہ اترنے والا قرآن یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جنہیں کسی نے جنتی دیکھنا حضور فرمائے میرے علی کو دیکھ لے یہ جنتی ہے، ان کا انداز دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں دعا یہ کریں، لباس اچھے کو چھوڑے، دعا یہ کریں اللہ قبر اچھی بنا دے۔ تو پھر ان لوگوں کا یہ انداز ہے تو ہم اور کون ہیں اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں؟ بھائی کچھ بھی نہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی قبر کو سجانے کی کوشش میں لگ جائیں، آخرت کو سنبھالنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ یہ ظاہری جبہ کبہ اور دستاریں اللہ کی بارگاہ میں جا کے نہیں، اللہ کے محبوب نے کیا خوبصورت فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے لباس دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے من کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارا من کتنا اجلا ستھرا اور صاف ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی میں اس کیفیت کو اختیار کرو کہ اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے لگ جاؤ۔ اپنا ظاہری جبہ کبہ دستار سنوارنے میں وقت نہ صرف کرو، بلکہ حقیقی طور پر اپنی عاقبت سنور جائے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا یہ حضور کی سنتوں میں سے ہے، لیکن یہ کہنا کہ بس ساری زندگی اسی کو مینٹین کرنے میں گزر جائے تو عاقبت کے لیے کوئی تیاری نہ ہو سکے تو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ عاقبت کی تیاری، آخرت کی تیاری یہ ایک مومن کا شیوا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کو کرنے میں صرف کر دے۔ اللہ نے علم عطا کیا تھا تو آپ جیسا کسی کے پاس علم نہیں تھا، بھلا ہو بھی کیسے سکتا تھا، کیونکہ محبوب خدا خود فرماتے ہیں
انا دار الحکمت و علی بابوہا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ دونوں روایات ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا خوبصورت میرے حضور کے فرمان ہیں۔ یاد دیکھیں، اگر علم کے شہر تک پہنچنا ہو تو بندے کو دروازے سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جس علم کی بنیاد پر جو قاضی القضاء ہوتے تھے ان سے فیصلے نہیں ہوا کرتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا، مسئلہ بڑا عجیب تھا۔ ایک ہی جگہ پر ایک ہی داعیہ کے پاس دو عورتوں کے بچے پیدا ہوئے، ایک کے پاس بیٹا تھا اور ایک کے پاس بیٹی تھی۔ اب ان دونوں میں اختلاف ہو گیا، ایک کہنے لگی بیٹا میرا ہے، دوسری کہنے لگی بیٹا میرا ہے۔ اب مسئلہ یہاں تک آن پہنچا، دونوں خاندانوں کے لوگوں نے تلواریں نکال لی، وہ کہے بیٹا ہمارا ہے، وہ کہیں ہمارا بیٹا ہے۔ اس جگہ پہ جب جنگ کی کیفیت کو دیکھا، یہ معاملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ کا انداز دیکھیے، آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، ایسا کرو جاؤ دونوں ماؤں کے دودھ لو، ایک ہی پیمانے میں لے کے دودھ برابر سے ان کے نکال لو اور نکال کے پھر دونوں کا وزن کر لو، جس کا وزن زیادہ ہو بیٹا اس کا ہے، جس کا وزن کم ہو بیٹی اس کی ہے۔ پوچھا کہ حضرت وہ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے جیسے دنیا میں حصص میں دگنا وہ حصہ جائیداد کا بیٹے کا رکھا ہے اور گہرا حصہ بیٹی کا رکھا ہے، اسی طرح اللہ نے دودھ کی قوت اور طاقت اور وزن نے بھی 2 گنا طاقت ماں کے دودھ میں بیٹے کے لیے رکھی ہے اور 1 گنا طاقت بیٹی کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں اس مسئلے کو حل کیا۔ تو یہ کس بنیاد پہ تھا؟ یہ اللہ کے محبوب کی عطا کردہ علم اور دانائی تھی، جس کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایسے فیصلے کیا کرتے تھے جو کسی سے فیصلہ نہیں ہوتا، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ جاتا۔ لیکن آپ خود کیا تھے؟ جب امیر المؤمنین بنے، وہ اس وقت قاضی القضاء کے عہدے پہ قاضی شرح کو بٹھایا تو ایک یہودی نے آپ کی زرہ چوری کر لی۔ اب کیس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدعی تھے، دعویٰ پیش کیا قاضی القضاء کے پاس، قاضی شرح کے پاس کیس گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے، وہ یہودی بھی گئے۔ جب یہودی گیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ قاضی بیٹھا رہا، اور جب حضرت علی المرتضیٰ گئے تو قاضی اٹھ کے کھڑا ہوا تو آپ رک گئے اور ڈانٹ کے فرمایا تجھے نہیں پتا تم مسجد عدالت پہ بیٹھا ہے، تو نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ یہودی بھی اس معاملے کے اندر، اس کیس کے اندر میرے برابر ہے اور میں بھی اس کے برابر۔ آج ہم دونوں تیرے سامنے ملزم بن کے آئے ہیں اور تیرے سامنے دعویٰ پیش کرنے والے ہیں، تو آپ ان کے احترام میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے، میرے احترام میں کھڑے ہوئے؟ آپ بیٹھ جائیں۔ جب وہ معاملہ رکھا گیا تو وہ بھی کٹہرے میں کھڑا تھا، آپ بھی کٹہرے میں کھڑے تھے اور گردن جھکا کے کھڑے تھے۔ قاضی القضاء کے سامنے جب فیصلہ ہوا، قاضی شرح کے سامنے فیصلہ رکھا گیا، تو اب فیصلہ قاضی شرح کا سنیے، وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردے تھے۔ جب فیصلہ ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ قاضی شرح نے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہا کہ آپ زرہ کے دعوے دار ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ تو آپ نے کہا میرا بیٹا ہے اور میرا غلام قمبر ہے۔ تو قاضی شرح کا فیصلہ سنیے۔ قاضی شرح کہتا ہے جب گواہی کی بات آئے تو باپ کی گواہی بیٹا نہیں دیتا ہوتا، باپ کی گواہی بیٹا نہیں دیتا، آقا کی گواہی غلام نہیں دیا کرتا، یہ تو آپ کے حصے میں ہی نہیں آتی، اس طرح کوئی اور گواہ ہے تو پیش کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی شرح کہنے لگے کہ پھر جائیں آپ اس یہودی سے معافی مانگیں کہ آپ کے پاس گواہ بھی نہیں، آپ کی چیز بھی نہیں، اور آپ نے اسے بغیر کسی دلیل کے آج کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ہے، اس بات سے اس سے معافی طلب کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن جھکی ہوئی اور گردن جھکا کے جا کے کٹہرے میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح ہاتھ باندھ کے معافی مانگی، خدا را مجھے معاف کر دینا۔ حالانکہ زرہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، وقت کا حاکم ہے، قاضی کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہو کے، جس کے پاس چیز بھی اس کی ہے لیکن دلائل نہ ہونے کی وجہ سے معافی مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ نہیں کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں حاکم ہوں،
تم قاضی ہو، تم میرے بٹھائے ہوئے، یہ انداز اختیار کیا تھا یہودی، یہ عمل دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ انداز کس نے سکھائے تھے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے تربیت فرمائی تھی۔ اور جب حضور نے تربیت فرمائی ہو تو پھر حضور کے تربیت یافتگان ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ بادشاہ ہو کے بھی کٹہروں میں کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ ہو کے بھی معافی مانگتے ہیں، حق پر ہو کے بھی معافی مانگتے ہیں۔ تو جب یہ انداز اپنا لیا جائے تو پھر اللہ غیروں کے دل بھی موم کر دیا کرتا ہے۔ اور اگر حاکم وقت کا یہ انداز زندگی اس کے برعکس ہو، وہ بھی اپنی توہین سمجھے کٹہرے میں کھڑا ہونا اور لوگوں کے حق پہ جب چاہے وہ غاصبانہ انداز اپنا کے ان کے حقوق سلب کر لے، ان کے حقوق کو غصب کر لے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کا خیال نہ کرے، اپنی انا پرستی کو مد نظر رکھے، تو پھر یاد رکھیے گا پھر ماحول بھی ویسے نہیں بنتے جیسے علی المرتضیٰ کے دور میں ماحول تھا، جیسے صحابہ اور خلفاء کے دور میں ماحول تھا۔ یہ مقام، یہ منصب، اس وقت وہ چند افراد نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تھے چند لیکن حق پہ تھے۔ تو میرا رب کیا فرماتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ہوں بندے تھوڑے بھی ہوں، کم بھی ہوں، لیکن ہوں حق پہ تو ہم تھوڑوں کو ہی غلبہ عطا فرما دیا کرتے ہیں، ہم تھوڑوں کو ہی عزت و توقیر دے دیا کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، حق پر رہیں اور دین اسلام کے ساتھ وابستگی اختیار کریں۔ اگرچہ آپ قلیل بھی ہوں گے، تھوڑے بھی ہوں گے، عزتیں دنیا میں بھی آپ کے مقدر میں آئیں گی اور آخرت میں بھی آپ کے مقدر میں آئیں گی۔ اور اگر یہی انداز رکھا کہ ہم نے حق پہ بھی نہیں چلنا، دین متین کے حکموں کی تعمیل بھی نہیں کرنی، اور پھر کہیں کہ ہمیں فلاں مارتا ہے، فلاں ظلم کرتا ہے، تو بھائی یہ ہمارا مقدر ہے، پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ دین سے وابستگی، دین کے حکموں کی تعمیل، یہ ہماری زندگی کا مشن بنے گا تو کامیابیاں ہمارا مقدر چومیں گی، ہمارے قدم چومیں گی، کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے انداز زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی شجاعت، بڑی بہادری اور بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی گئی تو اس خندق کو کھودنے کے بعد درمیان میں آگ جلا دی گئی، تو ایک جانب مسلمان تھے، حضور کی ذات اقدس اور صحابہ تھے، دوسری جانب کافر تھے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پہ خندق کھودی گئی تھی، اور یہ فارس کا انداز تھا جو انہوں نے یہاں پہ آ کے پیش کیا، حضور کو بڑا پسند آیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کے صحابہ خندق کی دوسری جانب اور اس کے برعکس کافر تھے، تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ان میں سے دو شخص اس خندق کو پار کر کے آ گئے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام ابن ود تھا۔ وہ شخص جب آگے بڑھا تو اس نے آ کے للکارا اور تلوار ہلا کے کہا، کون ہے جو بندہ آج ابن ود کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، جاؤ علی اس کے سامنے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، وہ خندق کھودی گئی، مٹی نکلی، ریت نکلی، پتھر نکلا، باہر پڑا تھا۔ جس جگہ وہ تھے ایسی آندھی آئی کہ اس میں ہوا کے اندر وہ مٹی اڑنے لگی، اور اسی دوران حضرت علی المرتضیٰ اور ابن ود کی آپس میں لڑائی تھی۔ کسی نے منظر نہیں دیکھا، ایسا محسوس ہوتا تھا یہاں پر ایک مٹی کی گرد ہی گرد ہے اور پتہ نہیں چل رہا کون کس کے۔ دونوں جانب کے لوگ مسلمان اور کافر بھی اس تشویش میں تھے، کس نے کس کو گرایا، کون کس کو مار گیا، کس پہ کیا ہوا۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ گرد ختم ہوئی تو انداز کیا دیکھا؟ انداز یہ دیکھا گیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کافر ابن ود کے سینے پہ بیٹھے اس کی گردن کاٹ رہے تھے۔ گردن کاٹ کے حضرت علی المرتضیٰ نے اٹھا کے کہا، او کافرو، یاد رکھنا جو بھی محمد عربی کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کے سر یوں ہی تن سے جدا کر دیا کریں گے۔ یہ انداز حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ
ताला अन्हु को अल्लाह के महबूब की बारगाह में रह के हुजूर ने सिखाए थे। मेरे हुजूर ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर ऐसा जज्बा पैदा किया कि वो जिस मैदान में निकलते थे, ये तरबियत मुस्तफ़ा का कमाल था कि अंदर ऐसी कुव्वत और ताकत और शुजाअत पैदा हुई कि मद्दे मुकाबिल जो भी होता वो गिर जाता। ग़ज़वा खैबर के मौका पर जब खैबर का मामला आया तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा थक गए, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था। मेरे हुजूर ने रात को फरमाया, सुबह को मैं झंडा उसके हाथ पे दूंगा जो खैबर का फातह भी होगा, जिससे अल्लाह और उसके रसूल भी प्यार करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। आज सारी रात हुजूर के सहाबा इसी ख्वाहिश में अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे थे कि मौला सुबह को जिसके हाथ में झंडा हो वो मौला मुझे बना देना, वो मौला मुझे बना देना। हर एक की ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सुबह फरमाया, अली किधर हैं, अली किधर हैं? अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह उनकी तो आंखों में दर्द है, अशोबे चश्म है, वो तो आंखों की दर्द की वजह से अंदर हैं। हुजूर ने फरमाया, ज़रा बुलाओ अली को। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। मेरे हुजूर ने लुआब दहन निकाला, अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में डाला और डाल के झंडा उनके हाथ में दिया और फरमाया, जाओ अली खैबर को फतह करके आओ, रब ने फतह तेरे हाथों में लिखी है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मेरे दर्द है, तकलीफ़ है। कहते हैं हुजूर का लुआब दहन मेरी आंखों में डालने की देर थी, कसम खुदा